اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ 24واں مراقبہ کمالات نبوت کا مراقبہ ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو جو کمالات عطا فرمائے ہوئے ہیں، ایک نبی ہے اور ایک رسول ہے۔ نبی عام ہے اور رسول خاص ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام رسولوں کو بھی نبی کہا جاتا ہے اور تمام رسول بھی جو ہے وہ نبی ہے، لیکن ان انبیاء میں سے اللہ رب العزت کی کچھ ایسے نبی ہے جس کو رسول کہا جاتا ہے۔ رسول کے معنی کسی علاقے کی طرف مبعوث کیا گیا، یا نبی بھی اسی کو کہتے ہیں، لیکن رسول کو خاص کیا گیا یا تو ان کے لیے علیحدہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے علیحدہ احکام، یا ان کے لیے کوئی کتاب، یا ان کے لیے کوئی صحیفہ ہو، یا پھر یہ ہو کہ 6 اولو العزم نبیوں میں سے کسی ایک نبی نے اس کو اللہ نے اسے منتخب فرمایا، لیکن اس نبی کی دین کو وہ آگے پھیلا رہا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں رسول۔ یا ان کے پاس نیا دین یا نیا مذہب یا نئی کتاب یا نیا صحیفہ ہو، اسے کہتے ہیں رسول۔ اب ہم نے نبی کی جو کمالات اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں، اس کمالات کی فیضان ہم اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کے ذریعے اپنی باطن میں سمونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے پہلے کہا تھا کہ عناصر 4 ہے، 4 عناصر ہے، آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ ان میں سے 3 عناصر کی فیضان ہم نے اس میں باطن میں لیا، لیکن ایک عنصر رہتا تھا، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو عنصر ایک باقی بچا ہے، جس کو ہم عنصر خاک یا مٹی کا عنصر کہتے ہیں، یہ مخصوص ہے، اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے مخصوص فرمایا ہوا ہے۔ اور سب سے بہترین جو اس مٹی کے عنصر کو جس بندے نے خوب جلا بخشی ہے، اور جس کی وسیلے اور واسطے سے جن برگزیدہ ہستیوں کو سب سے زیادہ ترقیات ملی ہے، وہ انبیاء علیہ السلام ہے۔ تو یہ مراقبہ کمالات نبوت کا ہے۔ فیض میں آید ازات بیچون کہ منشأ کمالات نبوت است با عنصر خاک من بواسطہ پیران کبار رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ مجھے فیض مل رہا ہے اس ذات بیچون سے کہ منشا، پیدا فرمانے والا، بنانے والا، تیار کرنے والا، وہ منشا، اصل اور جڑ ہے اس کمالات نبوت کی فیضان کا، کہ ذات باری تعالی ہے، ان کا فیض مجھے مل رہا ہے۔ عنصر خاک من، مٹی کے عنصر میں مجھے مل رہا ہوتا ہے۔ ہم نے پہلے کہا ہوا تھا کہ اس میں باطن کا جو مراقبہ ہے، ان کا ہم نے توجہ اور خیال اور سوچ اور سمو لینا اور فیض کو لینا ہم نے لطیفہ قالبی میں تھا، اور خاص کر لطیفہ قالبی میں ہم نے 3 عناصر آگ، ہوا اور پانی میں لینا تھا۔ اب کمالات انبیاء علیہ السلام یا کمالات نبوت کا جو مراقبہ ہے، ان کا ہم نے فیض لینا ہوتا ہے، وہ بھی لطیفہ قالبی میں لینا ہوتا ہے، لیکن لطیفہ قالبی کے عناصر 4 میں سے صرف ایک عنصر میں، اور وہ عنصر کیا ہے؟ مٹی کا عنصر ہوگا، خاک کا عنصر ہوگا۔ ہم نے اس کی طرف دھیان رکھنا ہے، اور یہ کمالات نبوت کی فیضان ہم نے وہاں سے۔ اور کمالات نبوت بنائے کس نے ہیں، پیدا کس نے فرمائے ہیں؟ یہ ذات باری تعالی، کیونکہ اللہ کی وہ ذات ہے کہ منشأ، جس نے پیدا فرمائے ہیں، جس نے نشأ کی معنی ہے پیدا ہونا، اسے اٹھانا، اسے زندگی دینا، اسے بنانا۔ تو اس کمالات نبوت کی بنانے والی ذات کی فیضان ہم لیں گے لطیفہ قالبی میں، اور لطیفہ قالبی میں خاص کر اسے ہم عنصر خاک یا مٹی کے عنصر میں ان کا فیضان لیں گے اپنی مرشد۔ اس مٹی کے عنصر کو رب کائنات نے وہ کمال عطا فرمائے ہوا ہے جس کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کے مقامات، یا انسانوں کو، اولیاء امت کو یا دوسرے امت کے اولیاء کو رب کائنات جو مقامات عطا فرما دیتا ہے، وہ عناصر 4 میں خاص کر
مٹی کے عنصر کی وجہ سے، کیونکہ مٹی کا عنصر وہ عنصر ہے کہ جس میں نمو اگنے کا صلاحیت بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ کریم کے انوار و تجلیات اور اللہ کی وصل و قرب کا بھی ایک طریقہ اسی عنصر خاک میں ہے۔ جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے عروج ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک اللہ رب العزت کی وصل و قرب میں جاتے ہیں، اور ملائکہ اعظام باوجود اتنی عظمت کی بھی اپنے مقام سے فوق نہیں جا سکتے۔ تو ملائکہ اعظام میں 3 عناصر ہے، آگ، ہوا اور پانی کا، لیکن چھوٹا عنصر جو ہے وہ مٹی، وہ مخصوص ہے بنی آدم کے لیے۔ اس کی ترقی، بنی آدم کی ترقی کا سبب اور راز بھی یہی ہے کہ اس میں عنصر خاک موجود ہے۔